دونوں آنکھیں طالبان نے نکال لی اور اتنے سے بھی جی نہیں بھرا تو شریر میں 8 سے 10 گولیاں داغ دیں، چاقو مارے۔ جون 2020 کی یہ بات ہے اور خاطرہ ہاشمی ایک پولیس کانسٹیبل تھی، ڈیوٹی کر کے لوٹ رہی تھی واپس جب 3 طالبانی آتنکوادیوں نے انہیں روک لیا۔ حالانکہ خاطرہ نے اپنی ہمت نہیں ہاری ہے، ہمت اور حوصلہ دکھاتے ہوئے انہوں نے موت کو مات دی ہے۔ خاطرہ آج ہمارے بیچ ہیں، ہمارے ساتھ شاہین محمدی جی بھی ہیں جو کہ افغان پترکار ہیں، اور آپ لگاتار شاہین جی کو ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں۔ وہ وہاں کی سچائی بیان کرتی ہیں۔ ایک ایسا ویڈیو شاہین جی نے ابھی ہمیں دکھایا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اور زبان لرز رہی ہے، بولا نہیں جا رہا، اور وہ درشیہ ہمارے ذہن سے نکل نہیں رہا ہے۔ خاطرہ جی کیسے ہوا تھا بتائیے، کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ میں پولیس میں کام کرتی تھی اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اور جب میں اپنے کام سے گھر کی طرف لوٹ رہی تھی تو طالبان نے میرا راستہ روکا اور پہلے تو مجھے بلوٹ سے مارا، اور جب سر پہ گولی لگنے کے بعد میں بے ہوش ہو گئی تھی، اور پھر تقریباً 8 سے 10 چاقو مجھے لگے، تقریباً 10 مجھے بلوٹ لگے ہیں، اور ان کے بعد بھی جب میں بے ہوش ہو گئی تو انہوں نے میرے آنکھیں بھی چاقو سے نکال دیے، اور پھر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اب تو یہ مر چکی ہے، اور 4 دن کے بعد مجھے ہوش آیا ہاسپٹل میں، اور میری آنکھوں میں پٹی لگی ہوئی تھی، اور میں نے دیکھنے کی بہت کوشش کی، پر ڈاکٹر نے بولا کہ کچھ دیر کے بعد ہم آپ کی آنکھوں کی پٹی کھولیں گے، آنکھوں میں تھوڑا زخم ہے۔ اور پھر جب مجھے پورا پتہ لگا میں کچھ دیکھ نہیں پائی، اسی دن سے آج دن تک میں پھر کچھ دیکھ نہیں پائی، میرا زندگی پورا اندھیرا بن چکا ہے۔ کچھ خاطرہ جی کہا تھا ان طالبانیوں نے جب آپ کا راستہ روکا؟ کچھ بات چیت ہوئی تھی؟ کسی بات سے ناراض تھے آپ سے؟ کیا چاہتے ہیں؟ مجھ سے پہلے بھی جب میں نے پولیس میں اپنا کام شروع کیا تو انہوں نے کئی بار میرے پتی کو فون کیا کہ آپ کی بیوی جاتی ہے پولیس میں، اس نے کام شروع کیا ہے اور اس کو منع کرو، اور اس نے بولا کہ نہیں وہ نہیں جاتی ہے۔ کئی بار ہمیں فون آئے، جب پھر وہ نمبر دوبارہ مل نہیں گیا تھا، وہ بند ہو چکا تھا وہ نمبر، جب ہم ملاتے تھے تو وہ نمبر پھر بند ہوتا تھا، اور ہم کوشش یہ کر رہے تھے کہ ہم غزنی سے کابل آ جائیں اور وہاں پر میرا گھر میرے بچے سیف رہے، اور میں ادھر پولیس میں باقی کا کام ادھر ہی کروں۔ اتنے میں میرا کہاں پتی، تھی آپ کس شہر میں تھی؟ میں افغانستان میں غزنی میں۔ غزنی؟ ہاں، اور میں یہی کوشش تھا کیونکہ کابل میں تھوڑی آرامی تھی اس وقت، اور ہم کابل آنا چاہتے تھے، اور میرا پتی آیا کہ وہاں پر ایک گھر ڈھونڈے، کرائے پہ ایک گھر لے لیں اور سیف جگہ ہو، پر اسی دن جب وہ کابل روانہ ہو گئے اور دوپہر میں میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا۔ غزنی میں ہی ہوا یہ؟ ہاں، غزنی میں ہی، اور بالکل جہاں پر میں کام کرتی تھی بالکل نزدیک، بالکل یعنی بازار میں ہی نزدیک، کیونکہ میں پیدل آتی جاتی تھی گھر سے، بالکل نزدیک تھا گھر سے پولیس سے، جہاں پہ میں کام کرتی تھی جنائی میں، ادھر سے تھوڑا دور تھا میرا گھر، کیونکہ میری گولیوں کی آواز بھی ان تک پہنچ جاتی تھی، پر ڈر کے مارے کوئی نکلے نہیں۔ وہ مجھے جب چھوڑ کر گئے انہوں نے سوچا کہ اب تو مر چکی ہے، اور اس کے بعد مجھے دیکھنے آئے جنائی والے جہاں پر میں کام کرتی تھی، اور پھر مجھے ہاسپٹل شفٹ کیا، جو کہ پھر ادھر بولا کہ اس کی آنکھوں میں تب کچھ بچا ہی نہیں ہے، ڈاکٹروں نے بولا، اور آج تک پھر میں کچھ دیکھ نہیں پائی۔ اور اس سمے پریگننٹ تھا؟ ہاں، جب انہوں نے مجھ پر اٹیک کیا تو میں 2 مہینے کی پریگننٹ بھی تھی، جبکہ انڈیا آنے کے بعد میری وہ بیبی کی پیدائش ادھر ہی ہوا ہے، اور پھر ہمارا کوشش یہی تھا کہ ہم انڈیا آئے علاج کے لیے، اور
جب میں ہوش میں آ گئی تھی اور ان کو یہ پتہ لگا کہ یہ اب بھی زندہ ہے، انہوں نے پھر سے میرا تلاش شروع کیا، اور ان کے ڈر کے مارے ہم دوبارہ گئے ہی نہیں، ہم انڈیا میں رہ گئے، اور اب تک انڈیا میں یہ ہمارا 10واں مہینہ چل رہا ہے انڈیا میں ہی، اور ہمارے بچے وہیں پر ہی ہیں، میرے بچے ادھر ہی رہ گئے۔